تصور کیا جائے کہ ایک بند کمرہ ہے، باہر شدید بارش ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے اور ہر طرف گھپ اندھیرا ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ او بھائی، یہ تو شروع میں ہی ڈرا رہی ہیں آپ۔ ہاں، مطلب سننے میں ہی عجیب لگتا ہے نا؟ تو بندہ دروازے کے قریب جاتا ہے اور باہر سے کسی بہت ہی قریبی دوست کی آواز آتی ہے۔ وہ رو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے اندر آنے دو، میں باہر پھنس گیا ہوں۔ تو فطری طور پہ انسان دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس دوست کی آواز باہر سے آ رہی ہے وہ اس وقت بالکل آپ کے سامنے اسی کمرے میں اندر بیٹھا ہوا ہے۔ باپ رے، یہ تو مطلب ذہن کو ہلا دینے والی بات ہے۔ صحیح میں۔ تو اس تفصیلی جائزے میں سب کا خوش آمدید۔ آج ہم اسی طرح کے کچھ عجیب اور خوفناک واقعات کا باریکی سے مطالعہ کرنے والے ہیں۔ ہاں، اور یہ واقعات مختلف ذرائع سے جمع کیے گئے ہیں۔ کچھ آڈیو سٹوریز ہیں، کچھ انٹرویوز اور کچھ نجی تجربات۔ بالکل، ان میں ایک بہت ہی اہم تحریر ہے جسے ٹرمینل آف فیئر کا نام دیا گیا ہے، اور ہمارا مقصد آج ان کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم پیورلی غیر جانبدارانہ انداز میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب انسان اور اندیکھی مخلوق کا سامنا ہوتا ہے تو خوف ذہن اور جسم پر اثر کیسے ڈالتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور اگر ان سورسز کا بغور مطالعہ کریں نا تو ان میں ایک بہت واضح پیٹرن نظر آتا ہے۔ یہ صرف عام ڈراؤنی کہانیاں نہیں ہیں۔ ہاں، مطلب وہ جن بھوت والی عام فلموں جیسی کہانیاں نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، ان میں ایک سلسلے وار انداز میں انسانی نفسیات، ہماری باؤنڈریز اور ہمارے بنائے ہوئے محفوظ دائروں کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری سائیکالوجی کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہیں۔ تو چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے فزیکل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں۔ اگر عام زندگی میں دیکھا جائے تو سب سے محفوظ جگہ کون سی ہوتی ہے؟ میرے خیال سے کوئی ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ گارڈز اور کیمراز ہوں۔ جیسے کہ ایئرپورٹ، کراچی ایئرپورٹ کو ہی لے لیں، جہاں ہر طرف سیکیورٹی ہوتی ہے، ریسٹرکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، وہاں تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ بالکل، وہاں انٹری کے لیے آپ کو 10 جگہوں سے کلیئر ہونا پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے سورسز میں جو پہلا واقعہ ہے وہ 80 یا 90 کی دہائی کے کراچی ایئرپورٹ کا ہے۔ پی آئی اے کا ٹرمینل 2 تھا، جہاں امیڈیٹ کارگو ڈیلیوری یعنی ICD کا کاؤنٹر 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ اچھا۔ ہاں، تو رات کے لگ بھگ 2 بج رہے تھے۔ وہاں ڈیوٹی پر 2 گارڈز بیٹھے تھے، جن میں سے ایک کا تعلق اندرون سندھ سے تھا۔ سناٹا تھا بالکل۔ اچانک وہاں ایک بہت لمبا شخص جس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی وہ آ کر آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ کاؤنٹر تک آنے کے لیے تو عام بندے کو بہت سے چیک پوائنٹس کراس کرنے پڑتے ہیں نا، کوئی ایسی چل کر تھوڑی آ سکتا ہے۔ وہی تو دماغ خراب کرنے والی بات ہے۔ وہ شخص بہت اطمینان سے وہاں بیٹھا ہوا ہے، اپنا نام ہمدان بتاتا ہے۔ ہمدان؟ ہاں، اور دونوں گارڈ سے بالکل نارمل انداز میں باتیں کرتا ہے۔ جب گارڈز اسے چائے یا پانی کی پیشکش کرتے ہیں تو وہ بہت نرمی سے انکار کر دیتا ہے اور بس تھوڑی دیر گپ شپ لگا کر وہاں سے اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر جب وہ چلا جاتا ہے تو گارڈز تھوڑا حیران ہوتے ہیں۔ وہ جا کر ASF اور کسٹمز کے گارڈ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ لمبا شخص جو ابھی سے نکلا ہے یہ آیا کہاں سے تھا؟ اور وہاں کسی نے اسے آتے نہیں دیکھا ہوگا؟ بالکل، انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں سے تو کوئی گزرا ہی نہیں، کسی کیمرے میں کسی انٹری پوائنٹ پر کوئی نہیں آیا۔ بعد میں تحقیق سے پتا چلا کہ اس سندھی گارڈ کی خالہ پر جن آتے تھے اور یہ ہمدان وہی اندیکھی مخلوق تھی جو اس رات بس ملنے آئی تھی۔ اوہ واو! یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے نا وہ یہ ہے کہ خوف تب زیادہ محسوس ہوتا ہے جب مخلوق کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہاں، مطلب اس نے کوئی حملہ تو کیا ہی نہیں۔ بالکل، اس نے انتہائی پرسکون انداز میں اس محفوظ سرحد کو عبور کر لیا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا ماڈرن سیکیورٹی سسٹم ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی انتہائی محفوظ ویڈیو گیم میں اچانک کوئی انجان NPC اسپون ہو جائے جسے گیم کا اپنا کوڈ یا سیکیورٹی ڈیٹیکٹ ہی نہ کر پائے۔ صحیح ایگزامپل دی۔ محفوظ دیواروں کا ایلوژن جب ٹوٹتا ہے تو انسان اندر سے ہل جاتا ہے۔ چلیں اب اس جدید اور محفوظ ایئرپورٹ سے نکل کر تھوڑا گاؤں کی سنسان اور اندھیری راتوں کی طرف چلتے ہیں، جہاں اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی اور جدیدیت کی جگہ روایت اور سناٹے کا راج ہوتا ہے۔ گاؤں کی راتیں ویسے ہی اکیلے پن کی وجہ سے انسان کے دماغ پر ایک پریشر ڈالتی ہیں۔
ہاں، اور اس کہانی میں جو واقعہ ہے نا، وہ ہمارے مٹیریل کے مطابق ایک ماموں کی کہانی ہے۔ یہ ماموں ان اندیکھی چیزوں، جنات یا بھوت کا ہمیشہ مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا، یعنی وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے؟ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ یہ سب وہم ہے۔ تو ایک رات، آدھی رات کا وقت تھا، وہ اکیلے اپنی سائیکل پر گاؤں کی مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے راستے میں 2 بچوں کو کھڑے دیکھا، جن کی عمر کوئی 10 یا 12 سال ہوگی۔ آدھی رات کو 2 چھوٹے بچے سنسان سڑک پر؟ یہ تو ویسے ایک ریڈ فلیگ ہے۔ بالکل ریڈ فلیگ ہے، مگر ماموں کے اس ایگو نے انہیں یہ سوچنے ہی نہیں دیا۔ انہوں نے انہیں عام بچے سمجھ کر ڈانٹ دیا کہ آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ گھر۔ مجھے لگ رہا ہے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اور بس پھر وہ بچے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے زمین سے کھچ کر لمبے ہونے لگے۔ ویٹ، لمبے ہونے لگے؟ مطلب ان کی باڈی تبدیل ہونے لگی؟ ہاں، جیسے انہیں کوئی رسی سے کھینچ رہا ہو۔ ان کے بازو غیر فطری انداز میں سٹریچ ہو کر زمین تک پہنچ گئے، اور ان میں سے ایک نے بچوں والی آواز میں نہیں بلکہ ایک بہت ہی بھاری آواز میں مسکراتے ہوئے کہا، اب تو یقین ہو گیا ہوگا۔ باپ رے، یہ سن کر تو کسی کی بھی ہوا نکل جائے۔ ماموں نے اپنی سائیکل وہیں پھینکی اور ننگے پاؤں جان بچا کر بھاگے وہاں سے۔ جسمانی طور پر آنکھوں کے سامنے کسی کا اس طرح لمبا ہونا انسان کا دماغ پروسیس ہی نہیں کر پاتا۔ لیکن ایک منٹ، میں یہاں تھوڑا پش بیک دوں گی۔ ہم سورسز کو کرٹیکلی دیکھ رہے ہیں نا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھی رات کے وقت تھکاوٹ اور اکیلے پن کی وجہ سے یہ صرف ذہن کا ایک دھوکہ ہو؟ وہم کی بات کریں آپ؟ ہاں، یعنی اندھیرے میں شیڈوز عجیب لگتے ہیں، دماغ مسنگ انفارمیشن کو ڈر سے فل کر دیتا ہے۔ دیکھیں، سائنس کے حساب سے تو آئسولیشن اور اندھیرے میں ہیلوسینیشنز عام ہیں، لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں، ان سورسز کے پیٹرن کو دیکھیں، تو یہ واقعات اکثر انہی لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں جو اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بالکل، یہ اندیکھی چیزیں انسانی گھمنڈ توڑنے کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ وہ بچے کا روپ بدلنا اور پھر اسپیسیفکلی ٹونٹ کرنا کہ اب یقین آیا، یہ ان کے انٹلیکچوئل ایروگنس پر حملہ تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ڈائریکٹلی ان کی سوچ کو چیلنج کر رہے تھے۔ اچھا چلیے، زمین پر پیدل یا سائیکل چلاتے ہوئے ڈر لگنا سمجھ آتا ہے، بندہ سلو ہے۔ لیکن اب آتے ہیں رفتار کی طرف۔ جب بندہ کسی موٹر سواری پر ہو، موٹر بائک یا گاڑی انسان کو ایک جھوٹا کانفیڈنس دیتی ہے کہ بھائی ہم سپیڈ میں ہیں تو نکل جائیں گے۔ ایگزیکٹلی، اور اسی کانفیڈنس کا انجام ہمارے اگلے سورس میں موجود نواز، عالیہ اور ان کے دوستوں کے ساتھ ہوا۔ رات کے وقت یہ لوگ موٹر بائک پر ٹریول کر رہے تھے۔ ایک سنسان رستہ تھا، درختوں والا۔ اچھا، وہاں یہ لوگ صرف ایک فوٹو لینے کے لیے رکتے ہیں، اور وہاں ان کے ایک دوست کو محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھوں پر بھاری وزن ڈال دیا ہو۔ اوہ اللہ، پورا وزن محسوس ہوا؟ بائک سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب بائک فل سپیڈ میں سڑک پر چل رہی ہے، لیکن پیچھے بیٹھی عالیہ کو لگتا ہے کسی نے زور سے اس کے بال کھینچے ہیں۔ سپیڈ میں ہونے کے باوجود؟ بالکل، اور مزے کی بات یا ڈراؤنی بات یہ ہے کہ نواز جو بائک چلا رہا تھا نا، اسے اچانک لگتا ہے کہ بائک پر وزن بہت بڑھ گیا ہے، جیسے پیچھے سے کسی نے بائک پکڑ لی ہو، اور اچانک سامنے ایک سایہ سا آتا ہے اور اسے زوردار بریک لگانی پڑتی ہے۔ اس سے تو ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیا خوف کی وجہ سے جسم سچ میں بھاری ہو جاتا ہے، یا مسلز اکڑ جاتے ہیں، یا پھر یہ مخلوقات واقعی فزیکل میٹر کو مینیپولیٹ کر سکتی ہیں؟ ہاں، میرا بھی یہی سوال تھا۔ اگر بائک 80 یا 100 کی سپیڈ پر ہے تو بھائی پیچھے وزن کیسے آ سکتا ہے؟ یہاں جو اثر تھا وہ صرف ذہنی نہیں تھا۔ بال کھینچنا، کندھے پر بوجھ، چلتی بائک رک جانا، یہ سب ٹیکٹائل یا جسمانی چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ فزیکل لاز کو بھی توڑ سکتی ہیں جب ان کا دل چاہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ فل سپیڈ میں ہوں اور کوئی ان سین فورس ہینڈ بریک کھینچ دے۔ موشن میں ہے پر کنٹرول کھو چکے ہیں۔ صحیح کہا، رفتار کا سہارا بھی ختم۔ چلو، بائک پر تو پھر بھی ہوا لگ رہی تھی، بھاگنے کا سین تھا۔ لیکن کیا ہو جب انسان ایک بند کمرے میں پھنس جائے اور باہر موجود طاقت اندر آنے کے لیے ذہنی کھیل کھیلے؟ دی ٹرمینل آف فیئر کا اصل مقام بند کمرہ نفسیاتی طور پر سب سے خوفناک ہوتا ہے،
کیونکہ انسان خود کو قید کر چکا ہوتا ہے اور آئسولیشن پیک پر ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی یہ ٹرک ڈرائیور استاد راشد اور ان کے ہیلپر عمران کی کہانی ہے۔ بارش اور کیچڑ میں ان کا ٹرک پھنس گیا۔ جب وہ باہر نکلے تو ٹرک کی ہیڈ لائٹس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت کسی مردہ جانور کا کچا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی ہے۔ ہائے اللہ، یہ منظر ہی کسی کو پاگل کرنے کے لیے کافی ہے۔ بالکل، وہ وہاں سے ننگے پاؤں بھاگے اور قریب ایک مقامی شخص کے لکڑی کے گھر میں گھس گئے۔ اس مقامی شخص کو پتا تھا کیا مسئلہ ہے۔ اس نے فوراً گھر کے چاروں طرف چونے کی یعنی لائم سٹون کی ایک لکیر کھینچ دی۔ اسپریچول باؤنڈری بنا دی اس نے۔ ہاں، اور سخت تاکید کی کہ بھائی دروازہ کسی صورت نہیں کھولنا۔ اب اصل خوف شروع ہوتا ہے۔ استاد راشد اور عمران اندر بیٹھے ڈر رہے ہیں۔ اچانک باہر سے آواز آتی ہے، اور وہ آواز کسی عام عورت کی نہیں تھی، وہ عمران کی اپنی آواز تھی۔ عمران کی آواز؟ حالانکہ وہ تو اندر بیٹھا تھا۔ وہی تو، باہر سے آواز آتی ہے، استاد دروازہ کھولیں، میں باہر رہ گیا ہوں، اور عمران اس وقت بالکل استاد کے سامنے اندر بیٹھا ہے۔ ہو بہو آواز کی نقل۔ یہ تو ذہنی اذیت کی انتہا ہے۔ میرا تو دماغی شارٹ سرکٹ ہو جاتا۔ اور جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو اس اینٹیٹی نے اپنی ٹیکٹک بدل لی۔ اس نے روتے ہوئے بچے کی آواز نکالی، پھر ایک بڑی آواز میں مدد مانگی کہ مجھے اندر آنے دو، میں بھٹک گئی ہوں۔ واہ، اس انسیڈنٹ میں مخلوق کی انٹیلیجنس اور اس کی ذہانت دیکھیں کتنی ڈراونی ہے۔ یعنی آپ سوچیں اس نے دروازہ توڑا کیوں نہیں؟ چونے کی لائن اس کی فزیکل پروٹیکشن تھی نا، جسے وہ ڈائریکٹلی بریک نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس نے سائیکولوجیکل وارفیئر شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ انسان اندھا تو ڈر رہا ہے، لیکن اس میں ہمدردی ہے۔ اپنے پیارے کی آواز یا کسی بوڑھی عورت کی مدد کی پکار سن کر وہ ایموشنل ہو جائے گا۔ یعنی وہ مخلوق سمپتھی کو ویپنائز کر رہی تھی۔ بالکل، اس کا مقصد تھا کہ انسان خود اپنی بے وقوفی اور جذبات میں آ کر اپنی محفوظ باؤنڈری کو توڑ دے۔ واہ، تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان تمام کہانیوں کا نچوڑ نکالیں تو ہم نے دیکھا کراچی ایئرپورٹ کا سیف کمرہ جہاں ہمدان آ گیا، گاؤں کی مسجد والے بچے جنہوں نے ایگو کو توڑا، بائک والے واقعے نے فزکس کے لاس توڑے، اور اس چھونے سے بچے گھر میں ذہنی حملہ ہوا۔ اس ڈیپ ڈائیو سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مخلوقات ہماری فزیکل اور سائیکولوجیکل باؤنڈریز کو لگاتار ٹیسٹ کرتی رہتی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے اس نے دیواریں بنا لی ہیں تو محفوظ ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، ہماری سیفٹی کتنی فریجائل ہے۔ خیر، اس جائزے کو میں ایک گہرے اور تھوڑے عجیب سوال پہ ختم کرنا چاہوں گی۔ جی بتائیں۔ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ذرا تصور کریں، اگر یہ مخلوقات ہمارے سب سے قریبی دوستوں کی آواز کی ہو نقل اتار سکتی ہیں اور ان جگہوں پر نمودار ہو سکتی ہیں جنہیں ہم دنیا کی سب سے سیف جگہیں سمجھتے ہیں، تو کیا حقیقی ٹرمینل آف فیئر کوئی اسپیسیفک جگہ ہے؟ یا پھر یہ ہمارا اپنا ذہن ہے؟ بالکل، جہاں ہم اب اس بات پر بھی یقین نہیں کر سکتے کہ جو آواز ہم سن رہے ہیں وہ واقعی کسی انسان کی ہے۔ یہ تھاٹ تو واقعی نیند اڑانے والی ہے۔ جب انسان کو اپنے ہی حواس پر اعتبار نہ رہے تو دنیا کا کوئی تالا اسے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس سوچ کو ذہن میں رکھیے گا ضرور۔ اگر کبھی آدھی رات کو دروازے پر کسی جاننے والے کی آواز آئے تو کیا وہ دروازہ کھولنے کی ہمت ہوگی؟ ملاقات ہوگی اگلی بار اس تحقیقی سفر میں۔